أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتی تتیم الصالحات. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تجوید کے کورس میں، اور جانیں گے ہم اگلے حرفوں کو کہ آج ہم کون سے سیکھنے والے ہیں. جیسا کہ ہم نے کل کی کلاس میں جانے تھے 6 حروف، کون کون سے؟ فا زا ظا تا دال تو. ہم نے یہ 6 حروفوں کو دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں، تو بہنیں دیکھ لیجئے گا جس نے نہیں دیکھا. ہم نے جانا تھا زبان کی نوک سے 12 لیٹر نکلیں گے. اب اس میں سے ہم 12 میں سے 6 دیکھ چکے، اور آج ہم ان میں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بڑھتے ہیں آگے. زا سین صاد، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ تو اس کے مخرج کو جانیں گے، اور ان لیٹر کو کیا کہا جاتا ہے، اس میں کیا صفات پائی جاتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے. تو یہ 3 لیٹر، ان تینوں زا سین صاد، ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے. تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ جاننا کہ مجھے الگ الگ حروف کا مخارج یاد کرنا پڑے گا، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ آپ کو تینوں کو اکٹھا ہی بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ایک ہی مخرج میں کام چل جائے. صاد زا سین تینوں کا مخرج ایک ہے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جانا، ہم نے 6 لیٹر کو سیکھا، لیکن مخرج کتنے تھے؟ اس کے 2 تھے، ہے نا. زا زال صا، اس کا مخرج کیا تھا؟ کناروں کو لگانا تھا زبان کی نوک. اور تا دال تو، اس کا کیا تھا؟ زبان کی نوک کو اوپر داڑوں میں، یعنی جو ثنایا اولیا تھا اس کی داڑوں میں لگانا تھا. تو 2 مخرج تھے، ہم نے سیکھا 6 حروفوں کو. تو 2 مخرج کافی تھے 6 لیٹر میں آپ کو یاد کرنے کے لیے. آج صا زا سین، ان تینوں کو ایک ہی مخرج ہے. تینوں کا ایک مخرج سے مطلب کیا ہے؟ تینوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے. تو آسانی ہے یاد کرنے میں الحمدللہ. الگ الگ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑ رہا کہ زا کا کیا ہے، سین کا کیا ہے، کنفیوز ہونا ہی نہیں ہے انشاءاللہ. تو آپ نے ایک مخرج کو اچھے سے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کہ تینوں کا ایک ہی ہے. تو سب سے پہلے کیا؟ صاد زا سین تینوں ایک ہی جگہ سے نکلنے والے لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سے آپ پہچان لیں گی فوراً کہ ہمارے زا اور سین ایپل میں ہے، صاد ہمارا اورنج میں ہے. اور آپ نے اگر 7 لیٹر کو موٹے والے کو یاد کیا ہے تو آپ تب بھی پہچان جائیں گی کہ صاد ہیوی لیٹر میں سے ہے، ٹھیک ہے. اتنی آپ نے پہچان کر لی ہے الحمدللہ. اب بڑھتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے. تو ان تینوں کا مخرج ایک ہے. ان کو حرف اصلیہ بھی کہا جاتا ہے، حرف الصفیر بھی کہا جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صفیر یعنی ان لیٹر میں کیا ہوتا ہے؟ سیٹی نکلتی ہے. سیٹی والے یہی سارے لیٹروں میں سے 3 لیٹر ایسے ہیں جس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا پہلے مخرج جانے. یہ حرف زبان کی نوک کا آخری حصہ، یعنی کہ اس میں جو ہماری زبان کی نوک لگے گی وہ راس اللسان لگے گی. کون سی لگے گی؟ ایک دم نوکیلی، ٹپ آف دا ٹنگ. یہ حصہ ہمارا لگے گا ان تینوں لیٹر میں. اب کہاں لگے گا؟ ابھی تک ہم نے جانا ثنایا اولیا کے بارے میں. ثنایا اولیا میں جو ہم نے کل کلاس میں 6 لیٹر کو جانا تھا، اس میں ثنایا اولیا کا یوز ہو رہا تھا، اوپر کے 2 دانتوں کا یوز تھا. لیکن ان 3 لیٹر میں ثنایا سفلا کا یوز ہوگا، نیچے والے دانتوں کا یوز ہوگا، ٹھیک ہے. اب کہاں لگے گی؟ دیکھیں زبان کی نوک، یہ ٹپ آف دا ٹنگ یعنی کہ راسا لسان، یہ ہمیں لگانی ہے نیچے والے 2 دانتوں کے اندرونی پارٹ میں. اب یہ کہاں لگے گا؟ ثنایا سفلا تو آپ سمجھ گئی ہیں ماشاءاللہ سے، ہے نا. ثنایا سفلا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے، نیچے والے 2 دانت ہیں سامنے کے. اب یہ راسا لسان یعنی کہ زبان کی نوک ہماری کہاں لگے گی؟ اندرونی. یہاں پہ آپ دیکھیں اندرونی لگے گی، اندرونی دانتوں کے میڈیم میں لگے گی. یہ جا کے کیسے لگے گی میں ابھی آپ کو پکچر میں دکھاتی ہوں. اور جب آپ یہ زبان کی نوک کو
اندرونی ثنایا سفلا، جو نیچے کے دو دانت ہیں آپ یہاں لگائیں گی اس کے کناروں پر بیچ میں، تو پھر کیا ہوگا، جو اوپر والے دانت ہے ثنایا علیا یہ مل جائیں گے، پورے نہیں ملیں گے، یعنی اوپر والے دانت نیچے کے قریب آ جاتے ہیں. کیسے آئیں گے؟ جیسے زا زا زا، پورے اوپر والے دانت نہیں ملتے ہیں لیکن تھوڑا گیپ رہتا ہے. ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، پہلے تو آپ یہ جان لیجئے اس میں ہمارا جو زبان کی نوک ہے راسا لسان، تو یہ آپ کے ثنایا کیا ہے؟ ثنایا سفلا، یعنی نیچے والے سامنے کے دو دانت. اب آپ کی جو زبان کی نوک لگے گی یہاں لگے گی جب آپ زا پڑھیں گی. زا، محسوس کریں، فیل کریں، پریکٹس کریں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. تو آپ محسوس کریں ہماری یہاں پہ لگتی ہے، جو سامنے کے دو دانت ہے نا، آپ کی زبان کی نوک یہاں لگے گی جب آپ ان کو نکالیں گی. زا 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 زا، ٹھیک ہے. تو آپ کا زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی پارٹ، یہ اندر کا حصہ ہے، سامنے کا نہیں ہے، یہ اندرونی پارٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ اندرونی طرف سے آپ کی زبان کی نوک یہاں لگے گی ایسے جب آپ پڑھیں گی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ نیچے کے دانت ہیں دو، اور پھر کیا ہوگا، آپ کا اوپر والے جو دو دانت ہیں وہ مل جاتے ہیں ایسے. یہ آپ دیکھ رہی ہیں جب آپ زا پڑھیں گی ز، تو یہ اوپر والے دانت ایسے کلوز آ جاتے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھ رہی ہیں اس طریقے سے کلوز آ جاتے ہیں نیچے والے دانتوں کے. ز ز ز، کیونکہ ہوا پاس بھی تو ہونی ہے، پورے نہیں ملیں گے یہ ایسے. آپ یہاں گیپ دیکھ رہی ہیں نا، ہوا تو باہر نکلیں گی نا، تو اتنے کلوز آ جائیں گے. ز ز ز ز، اور زبان کی نوک کہاں رہے گی؟ نیچے والے دو دانت اس کے اندرونی طرف رہے گی، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ دو دانت ہیں نیچے والے ثنایا سفلا، ان دونوں کے اندرونی طرف سے ہماری زبان کی نوک لگ رہی ہے، اور اوپر والے دانت اتنے کلوز آ جاتے ہیں. ز ز ز، اور سین 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 سین، ٹھیک ہے. زا اور سین میں یہ ہمارا ایپل والا لیٹر ہے، تو اس میں ہماری جو زبان کی نوک رہے گی لگے گی یہاں پہ، لیکن جو زبان پیچھے سے رہے گی کیسے رہے گی؟ یہ آپ کی اٹھے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں باریک لیٹر ہے. زا اور سین باریک لیٹر ہے تو زبان پیچھے سے نہیں اٹھتی ہے، یہ آپ کو معلوم چل گیا ہے الحمدللہ. تو آپ اس کو زا اور سین باریک لیٹر ہے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. زا موٹا نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، زو نو سو نو، کیونکہ یہ باریک لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک لیٹر ہے ہمارا کیا؟ موٹا، سود. سود میں دیکھیں مخرج تو سیم ہے. اب یہاں پہ آپ کو بلو پارٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو یہاں پہ کلر دکھ رہا ہے، کلر بلو. یہ دیکھیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ زبان کی نوک ہے راسا لسان، ٹپ آف دا ٹنگ. کہاں لگ رہی ہے؟ یہ دو دانت ہے نیچے والے یہاں پر لگ رہی ہے، یہ ایسے، ٹھیک ہے. اور اوپر والے دانت کلوز آ گئے ہیں جب آپ پڑھ رہی ہیں. سود 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 سود، ٹھیک ہے. اور پیچھے سے کیا ہو رہا ہے؟ زبان اٹھ رہی ہے کیونکہ یہ اورنج میں جائے گا. جب اورنج میں جائے گا تو ہمیں یاد آنا چاہیے کہ ہمیں اورنج میں او ساؤنڈ میں آواز لے کر جانی ہے سود کی. سود سود سود، تو پیچھے سے زبان اٹھانی ہے، او کی آواز میں آپ کو لے کر جانی ہے سود کی آواز کو، کیونکہ معلوم ہے آپ کو یہ اورنج کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اچھے سے دیکھ لیا ہے کہاں زبان لگ رہی ہے، کیسے دانت ملیں گے، تھوڑا ہے نا. یہ آپ کو کلیئر ہے؟ سبھی کو بتائیں، مجھے سمجھ آیا یہ آپ کو مخرج اچھے سے؟ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے الحمدللہ. پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے تو پوچھیں، کچھ ڈاؤٹ کسی کو جو نہ سمجھ آیا ہو؟ سبھی کو واضح، کلیئر؟ الحمدللہ. کیونکہ یہ آپ اگر ابھی بھی ڈاؤٹ لگے گا تو آپ پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ مخرج ہی سیکھنے ہیں نا. مخرج اگر آپ کے کلیئر نہیں ہوں گے میری پیاری سسٹر، تو آپ کے حروف بھی صحیح ادا نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو مخرج ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو آپ پوچھ سکتی ہیں،
تاکہ آپ کو دوبارہ سے بتایا جائے گا انشاءاللہ. زا اور سین میں پیچھے کی زبان ہماری اٹھے گی نہیں، وہ اسٹریٹ میں رہے گی نا. یہ دیکھیں یہ والی اٹھے گی ہماری سعود میں، کیونکہ سعود ہیوی لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے، اس میں نہیں جاتا ہے. اس میں ہمارا سمپل ہی رہے گا نا، آ ساؤنڈ رہے گا ایپل والا. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کتنے ہمارے دانت مل جائیں گے. پورے نہیں ملیں گے، اتنا رہے گا کہ ہماری اندر سے باہر کی طرف ہوا پاس ہوگی نا، تو اتنا ہمارا کلوز رہے گا دانت. ٹھیک ہے. سعود میں آپ کیا کریں گی؟ سعود میں آپ نے اورنج والا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اورنج کا لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے، ہیوی لیٹر ہے. اس میں نے اورنج کی ساؤنڈ میں اس کو لے کر جانا ہے. اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ پیچھے سے زبان کو اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے سے آپ کو زبان کو اٹھانا ہے، تب آپ اس کو نکالیں گی. سعود 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 ہیوی. اوکے. چلے اس کے بعد آپ نے اچھے سے جان لیا اس کو کیا کہتے ہیں، صفیر کہتے ہیں، یعنی ان میں سیٹی آتی ہے. اب کیسے آتی ہے سیٹی؟ دیکھیں آپ نے مدھو مکھی دیکھی ہے، مکھی کیسے بن بناتی ہے؟ وہ بزنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا اس میں. جب ہم زا کو پریکٹس کریں تو آپ کے مائنڈ میں بزنگ ساؤنڈ ہونا چاہیے، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں ہے نا. اس کی کیسی آواز ہوتی ہے؟ ایسے بن بناتی ہے نا وہ مدھو مکھی، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں بھی. تو وہی ساؤنڈ اس میں آئے گا زا میں. زا زا زی زو زا زی زو زا زی زو. ٹھیک ہے. از 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 ہو رہا ہے نا بن بناہٹ، معلوم چل رہا ہے، ساؤنڈ آ رہی ہے. از 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 از. تو بزنگ ساؤنڈ ہے اس میں زال میں، زا میں. ٹھیک ہے. تو بزنگ ساؤنڈ اس میں رہے گا. آپ کی ساؤنڈ ایسے ہی آنی چاہیے. یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کی صفات ہے، لیٹر کی صفات ہے، یہ اس میں یہ پایا جائے گی. اور اگر آپ اس کو نہیں لائیں گی تو پھر یہ صحیح نہیں ادا ہوگا نا. تو آپ کو یہ بزنگ ساؤنڈ اس میں ذہن میں رکھنی ہے. زا میں بزنگ ساؤنڈ آئے گا تو میں نے اس کو ادا کرتے وقت زا میں ساؤنڈ دینا ہے. کیسے؟ وزدادو رزقن رزقن جزءن جز جز. ٹھیک ہے. جز جزءن وزدادو وزدادو. تو وزدادو وز، تو یہاں پہ زا میں آپ نے بزنگ ساؤنڈ دینا ہے. یہ اس کی کوالٹی ہے، صفات ہے. اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گی صحیح سے، آپ نہیں اس میں بزنگ ساؤنڈ لائے گی تو آپ کا زا صحیح ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دیکھتے ہیں سین میں وائس کیسا ہے. سین سین میں آپ دیکھیں سیٹی کی ساؤنڈ آئے گی. سیٹی آپ دیکھ رہی ہیں پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ کو چل جائے گا پتا کہ اس میں سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. جیسے کوکر کی آواز آپ کے سبھی کے گھر میں ہے نا ہمارے، تو وہاں اس میں سیٹی آتی ہے، یہ ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو وہی ساؤنڈ سین میں ہے. اسلم اسحاق. ٹھیک ہے. مستقیم. تو سین میں بھی آپ نے سیٹی کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے. سا سی سو سا سی سو. تو یہ آپ کا اس میں ہونا چاہیے وائس. یہ آپ کی اس میں صفات کو لانا ہے پڑھتے وقت. ٹھیک ہے. اسلم اسلم. اب دیکھیں کتنا فرق ہے. آج میں اب پھر سے آپ کو بتاتی ہوں، کل ہم نے سا سیکھا تھا. تو سا میں ہمارا کیا تھا؟ ہم یہی غلطی کرتے ہیں سین اور سا میں. کیا غلطی ہوتی ہے؟ ہم سا میں سیٹی کی آواز نکال دیتے ہیں. ہم سا کو سین پڑھتے ہیں، یہ لہنے جلی ہے. جب ہم سا کو سا پڑھتے ہیں تو ہم نے سین کو پڑھ دیا ہے، ہم نے وہاں پہ سیٹی لے آئے ہیں سا میں، جبکہ سا میں سیٹی نہیں آئے گی. سا 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 ہمارا نرمی کا لیٹر ہے تو اس میں سیٹی ہے ہی نہیں، تو سا میں سیٹی نہیں نکالیں گے آپ. سیٹی کس میں آئے گی؟ آپ کی سین میں آئے گی. سا سا. اگر آپ نے سا میں سیٹی نکالی تو آپ نے حروف کو سین سے بدل دیا.
تو یہ لہن جلی ہوگا. اس کا خیال رکھیں سا کو سین میں نہیں بدلنا. اور اسی طریقے سے سعود، سعود میں بھی ہمارا سیٹی کا ساؤنڈ رہے گا. سعود میں بھی ہم سیٹی نکالیں گے. سو، سی، سو، سو، سی، سو. یہ ہیوی لیٹر ہے تو ہیوی میں چاہے آپ کا سواد زیر کے ساتھ ہو چاہے آپ کا پیش کے ساتھ ہو، ہر حال میں یہ موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اصدق، اصدق. ٹھیک. مصباح، مصباح. تو یہاں پہ سیٹی کا ساؤنڈ لے کر آنا ہے آپ کو. تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. یہ یہاں تک کے لیٹر سمجھ آئے آپ کو؟ جی بتائیں. ہم نے آج ابھی 3 لیٹر کو جانا اور تینوں میں ہم نے جانا اس کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے. زا میں بزنگ ساؤنڈ اور صاد اور سین میں سیٹی ہوتا ہے. تو ہم نے ان تینوں لیٹر کی ادائیگی کرتے وقت قرآن پاک میں سیٹی ساؤنڈ نکالنا ہے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے آپ سبھی کو سا اور سین میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نے سا کو پڑھتے وقت سیٹی نہیں نکالنی ہے. اگر میں سیٹی نکالوں گی تو میرا وہ سین بن جائے گا یا صاد کی آواز آ جائے گی. ٹھیک ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. یہ 3 لیٹر الحمدللہ واضح ہے. اب آتے ہیں، میں آپ کو پھر سے یہ دکھانا چاہوں گی کہ ہم نے جانا اقصی لسان، بالکل ہمارا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے زبان کا، اور بیچ والا ہمارا مڈل پارٹ ہوتا ہے یعنی زبان کا بیچ ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیے بلو پارٹ جس کو میں نے ابھی بتایا ادنائے ہافا لسان، یعنی یہ زبان کا پچھلا حصہ ہے اور یہ والا گرین والا اگلا ہے. تو آج اب میں آپ کو جو لیٹر بتانے جا رہی ہوں یہ ہوگا ہمارا اگلا یعنی گرین پارٹ سے نکلنے والا، جس کو ہم زبان کی نوک میں بھی شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک دم ٹپ نہیں ہے نا، ٹپ یہ ہوتا ہے ٹپ ایک دم نکیلا والا سامنے سے، اس کو راسا لسان کہتے ہیں. اور جو یہ سائڈ والا ہوتا ہے اس کو طرف اللسان کہتے ہیں. تو طرف اللسان کے ابھی ہمارے آ رہے ہیں لیٹر، اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لام، لام اس میں کیا ہوگا؟ زبان کا کنارہ یعنی کہ طرف اللسان سے ادا ہونے والا ہے، یا ہم اس کو زبان کی نوک میں بھی لا سکتے ہیں. زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ ثنایا، ربائی اور انیاب پلس دواہک. اب آپ یہ ناموں میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہم نے کل سیکھے تھے یہ دانت کون سے ہیں. ثنایا، ربائی، انیاب، دواہک. ان 4 میں 1 سائڈ کے 4 اور 1 سائڈ کے 4 ٹوٹل 8 دانتوں میں لام کا ہمارا مخرج ادا ہوتا ہے جب ہم زبان کی نوک کو لگاتے ہیں ان 4 میں. کیسے؟ یہاں دیکھیں باپ، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بیچ والے کیا ہے ہمارے؟ ثنایا. ٹھیک ہے. اس کے برابر والا کیا ہے؟ ربائی. اس کے برابر والا کیا ہے؟ انیاب. اور پھر دواہک. یعنی 4 ادھر کے ہو گئے 4 ادھر کے ہو گئے، ٹوٹل 8 دانت. تو 8 دانتوں کا یوز ہوتا ہے لام میں، یعنی یہ چاہے تو آپ اس سائڈ سے بھی لگ سکتی ہے آپ کی، یا چاروں 8 میں بھی لگ سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجیے چوڑا مخرج ہے، یہ سب سے چوڑا مخرج ہے لام. اس میں ہمارے 8 دانتوں کا یوز ہو رہا ہے نا. ال، 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 ال. آسان ہے الحمدللہ، سب اچھے سے نکال لیتے ہوں گی نا. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان کتنے دانتوں کو ہو کر جاتی ہے. تو اس میں ہم نے دانتوں کے نام جان لی ہے الحمدللہ. تو اس میں وہ دانت، چاروں دانت آپ کے اس میں آ جائیں گے، ثنایا، ربائی، انیاب اور دواہی. ٹھیک ہے. اس میں ان دانتوں کا استعمال ہوگا. دوسری بات، یہ جو لام ہے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم جو حرف تہجی ہے اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا الف لام را کا، الف لام را کا. اس میں جو لام ہے نا ہمارا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کبھی موٹا پڑا جاتا ہے کبھی باریک پڑا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اگر آپ پریکٹس کر رہی ہوں گی یاد ہے آپ کو بتایا تھا شبہ مستعلیہ الف لام را کو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گی، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ لام کو کب کرنا، کیسے موٹا ہوگا کیسے باریک. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ لام جب بھی قرآن پاک میں آئے گا یہ ہر حال میں باریک پڑھا جاتا ہے. یہ لام ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. قرآن پاک میں آپ کا جب بھی یہ لام آئے گا
تو آپ اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ مجھے یہ موٹا پڑھنا کہ باریک پڑھنا، یہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. ال 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 تو موٹا کب پڑھا جائے گا؟ جب آپ لفظ اللہ کا نام میں آپ دیکھیں گی، جیسے اللہم، ہم اس کے قاعدے آگے سیکھیں گے، فی الحال میں ایسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں. جو لفظ اللہ ہوتا ہے، جس میں لفظ اللہ میں لام آتا ہے نا، صرف وہی موٹا پڑا جاتا ہے بس. اور وہ کب کب موٹا پڑا جائے گا وہ ہم آگے قاعدوں میں جانیں گے انشاءاللہ. فی الحال آپ یہاں جان لیجئے اپنے سبق سے ریلیٹڈ، یہ والا لام ہر حال میں باریک پڑھا جائے گا، اس کو موٹا نہیں پڑھنا ہے. سمپل لام ہے، الحمدللہ آپ سب کو اس کی ادائیگی آتی ہے. خیال رکھیں اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے. لیکن غلطیاں کہاں کر جاتی ہے سسٹر کچھ بہنیں، جب اس کو موٹا بنا دیتی ہیں تو یہ موٹا نہیں ہوگا، اس کو باریک پڑھنا ہے. چاہے یہ زبر کے ساتھ آئے، چاہے یہ زیر کے ساتھ آئے، چاہے یہ پیش کے ساتھ آئے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. ٹھیک، تو یہ ہو گیا لام کا مخرج. آگے بڑھتے ہیں، نون کا مخرج جانتے ہیں. نون کے مخرج میں ہمارے جو دانتوں کا یوز ہوگا، صرف ایک تو ثنایا اولیا، ربائی اور انیاب. اس میں دواحق نہیں آئیں گے. نون لام میں کیا آئے گا؟ چوتھا بھی ایڈ ہو جائے گا، لیکن نون میں 3 رہیں گے یہ. ٹھیک ہے، تو زبان کی نوک سامنے والے جو اوپر کے جو دانت ہے اس کے مسوڑوں سے لگیں گے. کتنے دانت آئیں گے؟ ثنایا اولیا، ربائی اور انیاب. وہاں پہ ہماری زبان کی نوک لگے گی، تب یہ ہمارا ادا ہوگا نون. اور اس کی جو آواز جائے گی، جو اس میں کوالٹی پائی جاتی ہے، گننا کی کوالٹی پائی جاتی ہے نا. تو یہاں سے جب ہم نون کو ادا کرتے ہیں تو ساتھ میں ہماری ناک سے بھی اس کی آواز جاتی ہے نا، یعنی گننا جو ہوتا ہے، بھن بھناہٹ یہاں سے ہوتی ہے نا ناک سے. نون نون نون. گننا کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ تشدید آ جاتی ہے. یہ ہم آگے سیکھیں گے. فی الحال بس آپ اتنا جان لیجئے، نون میں گننا کی شفات پائی جاتی ہے. نون اور میم میں، نون اور میم میں گننا کی شفات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نون کو ادا کرتے ہیں تو ناک میں سے اس کی آواز ہو کر جاتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے. انا انا. ٹھیک ہے، تو نون نون، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، نا نی نو. تو آواز ناک میں کو ہو کر جا رہی ہے. تو اس میں کتنے دانتوں کا یوز ہے آپ کا؟ ثنایا اولیا اوپر والے، اس کے برابر والا ربائی اور اس کے برابر والا انیاب. اس میں ان دانتوں کا یوز ہوگا. اور یہیں کی داڑوں میں انہی دانتوں کی داڑوں میں ہماری زبان کی نوک لگے گی. ٹھیک ہے، تو نون ادا ہو جائے گا. تو یہ تھا الحمدللہ. اس کا جو ہمارا را رہ جاتا ہے اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے. الحمدللہ آج ہم نے 5 حروفوں کو سیکھا. اور میں آپ سب سے کہوں گی اس ویڈیو کو آپ دوبارہ سے دیکھیے گا تاکہ ذہن میں ہمارے اچھے سے بیٹھ جائے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلیے تو آج کی کلاس یہیں رکھیں گے ہم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.